اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نیازمند مومن کی حاجت روائی کا ثواب۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک روایت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا خداوند عالم کے نزدیک مستجاب ہے۔ خداوند عالم ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ پدر ہے جو اپنی نیک رفتار، نیک گفتار اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، تو یہ دعا اپنے فرزند کے حق میں خداوند عالم کی طرف سے مستجاب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر باپ اپنے برے کردار اور برے رفتار والے بیٹے کے حق میں، جس کو اس نے عاق کر دیا ہے، بد دعا کر دے، تو وہ بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا، وہ مظلوم انسان جو کسی ظالم سے ظلم کی شکار ہونے کے بعد اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی بد دعا قبول کرتا ہے اور اس کی بد دعا مستجاب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان اس مظلوم کی حمایت کرتا ہے، ظالم سے اس کا حق لے کر اس تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کے حق میں کی جانے والی مظلوم کی دعا بھی کارساز ہے، خداوند عالم اس کو مستجاب کرتا ہے۔ تیسری فرد جس کی دعا خداوند عالم کبھی رد نہیں کرتا ہے، وہ مومن انسان ہے جو نیازمند ہے، جو محتاج ہے، جس کو دوسرے مومنین کی کمک کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی نیازمند مومن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، تو خداوند عالم اس مومن کی طرف سے کی ہوئی دعا کو دوسرے مومن کی حق میں مستجاب کرتا ہے۔ ٹھیک اس کے الٹ، اگر کوئی انسان قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود کسی نیازمند مومن کی نیاز کو بر نہ لائے، اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے، اس کو خالی ہاتھ اپنے در سے واپس کر دے، تو خداوند عالم اس مومن کی بد دعا کو اس انسان کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہ جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ہم کو 2 نقطوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلا نقطہ ہے ایک مومن انسان کی اہمیت اور اس کا احترام، کہ خداوند عالم نے اس نیازمند مومن کو ایک مظلوم اور پدر کی قطار میں رکھا ہے، یعنی جن کا جتنا احترام ان کا ہے اتنا ہی احترام ان کا ہے۔ اور احادیث اور قرآن میں پدر کا احترام ثابت ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان سے اف نہ کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ تو ایسا ہی مومن کا رتبہ ہے۔ تو یہ ہوئی پہلا نقطہ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مومن کی مدد، نیازمند مومن کی کمک خداوند عالم کی طرف سے ملنے والی ایک اپارچونٹی ہے دوسرے مومن کے لیے، کہ اگر یہ انسان اس اپارچونٹی کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی حاجت روائی نہیں کرتا، تو انسان مستحق ہے اس مومن کی بد دعا کا۔ عزیزو، مومن کا احترام بہت زیادہ ہے۔ خود اگر انسان مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تب اس کی کمک کا تب بھی احترام ہے، لیکن اگر مومن نیازمند آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آپ کے در پر آ رہا ہے، تو اسے خدا کا سائل سمجھیے، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ پلٹائیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان کے اوپر، وہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مومن کی ایک حاجت کو، صرف ایک حاجت کو بڑھ لائے، اس ایک حاجت کو پورا کرے، تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ خداوند عالم اس کی بہت ساری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے چھوٹی حاجت کیا ہوتی ہے؟ سب سے چھوٹی حاجت جنت ہے، یعنی مومن کی ایک حاجت کی قیمت جنت ہے۔ تو سوچئے، اگر کوئی انسان مومنین کے لیے کمک بن جائے، مومن کی حاجت روائی کرے، تو خداوند عالم کے نزدیک اس کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔
اس ماہ مبارک میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، حتی الامکان یہ کوشش ہونا چاہیے ہماری کہ جہاں تک ممکن ہے ہم اپنے مومنین بھائیوں کی کمک کریں، ان کی مدد کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کے حالات سے غافل نہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے افطار کے دسترخوان پر تو انواع اقسام کی نعمتیں موجود ہوں، لیکن ہمارا پڑوسی مومن تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے، خدایا ہمیں اس مبارک مہینے میں مومن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔